رحم الله من قرأ الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ذي الجلال والإكرام ذي القوة المتين كما هو أهله ومستحقه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاسبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلة هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا إمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما الصلاة والسلام: إلهي أنت قلت وقولك الحق يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقلت وقولك الحق اذكروني أذكركم. صلوات محمد علی محمد. مسلسل امام کی دعاؤں کے فقرات کو ہوتا ہے منن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اسی نہج کے اوپر کچھ باتیں آج بھی مجھے کرنی ہیں جس نہج پہ اب تک ہوتی رہی. مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جن کا غم منانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اس کائنات میں ایک ایسی شخصیت گزری ہے کہ جس نے عبد و معبود کے رشتے کے اندر وہ رونق پیدا کی ہے کہ جس پہ انسانیت جتنا بھی ناز کرے کم ہے. سارے انسانیت کو افتخار عطا کر دیا میرے اس مولا نے کہ جس کی ادنا ترین عطا ہم پر یہ ہوئی کہ ہمیں سلیقہ معبود سے گفتگو کرنے کا نہیں آتا اگر مولا نے یہ سلیقہ عطا نہ کیا ہوتا. آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ جب بھی بات کرنی ہوتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بات کرنا جب بھی کسی سے ہوتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو سامنے ہے جس سے گفتگو کرنا ہے وہ کس منزلت کا ہے، کس پائے کا ہے. ہر آدمی ہر شخص سے گفتگو نہیں کر پاتا. جب عام آدمی دنیا کے بڑے لوگوں سے بات نہیں کر پاتا تو اللہ سے بڑا پوری کائنات میں کون ہے؟ اتنے بڑے معبود سے، اتنے عظیم معبود سے ہم جیسے گناہگار اور خاطی انسان بات کرتے تو کیسے کرتے؟
جبکہ زبان اسی نے عطا کی ہمارے دہن میں، لیکن یہ طے ہے کہ یہ زبان کھولنے کا ہنر یہ اگر امام نے عطا نہ کیا ہوتا تو ہم کس طریقے سے بات کرتے؟ خود مولا نے اس کو بیان کیا ہے، الہی لولا الواجب القبول و امرک، اگر تیرے امر کے قبول کرنے کا حکم نہ ملا ہوتا، واجب نہ ہوتا، لنزہتک عن ذکری، تو ہم ہرگز اپنے ذکر سے تجھے منزہ رکھتے، تجھے کنارے رکھتے، ہم تیرا ذکر نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ لِأَنَّا ذکری بقدر کا، ذکری بقدری، اس لیے کہ اے میرے معبود ہم جو ذکر کریں گے اپنے اعتبار سے کریں گے نا، تیرے اعتبار سے تو ہم کر نہیں سکتے، تیری حیثیت کچھ اور ہے، میری حیثیت کچھ اور ہے، لیکن یہ تو نے خود حکم دے کر کے اس منزل تک ہمیں پہنچا دیا کہ ہم آج تجھ سے بات کرنے کے قابل بن گئے۔ میرے معبود یہ تیرا کرم ہے، یہ تیری نعمت ہے، یہ تیری عطا ہے کہ تو نے خود اپنی بزرگی اور عظمت کے ساتھ اس قابل ہم کو بنا دیا کہ ہم تجھ سے بات کرنے لگے، ہم تجھ سے آج پیغام کہنے لگے، آج تجھ سے باتیں کرنے لگے۔ اے میرے معبود ہم کیسے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری معرفت ہمارے ذاتی میں ہے، تیری معرفت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی، اور تیری معرفت جب تک نہ ہو جائے اس وقت تک گفتگو کرنا بہت مشکل ہے، لیکن تو کتنا کریم ہے کہ تو نے اس کے باوجود ہمیں یہ توفیق عطا فرما دی کہ ہم تیرا ذکر کرنے لگے۔ لہذا ارشاد فرماتے ہیں انتا قلتا وقولک الحق، اے میرے معبود تو نے کہا ہے، تو نے کہا ہے، اور تیرا فرمان حق ہے، تیرا فرمان برحق ہے، اس بنیاد کے اوپر کہ تو نے کہا ہے اور تیرا فرمان برحق ہے۔ تو نے کیا کہا؟ تو نے کہا یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگ کی جو ایمان لا چکے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو اور بہت زیادہ ذکر کرو، اللہ کا تذکرہ کرو اور بہت زیادہ تذکرہ کرو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی تسبیح پڑھتے رہو، صبح بھی تسبیح پڑھو، شام بھی تسبیح پڑھو، یہ تو نے حکم دیا ہے۔ اور یہ میرے معبود اسی کے ساتھ دوسرا جملہ، یہ بھی تیرا فرمان ہے اور تیرا فرمان برحق ہے۔ تو نے کہا اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا چلا جاؤں گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و غور کریں آپ، مولا ارشاد فرما رہے ہیں اے میرے پروردگار تو نے یہ حکم دیا، کس کو حکم دیا؟ صاحبان ایمان کو حکم دیا، جن کے پاس ایمان ہے انہیں حکم دیا۔ تو نے کیا کہا؟ کہا مجھے یاد کرو اور اتنا کثرت سے یاد کرو، کثرت کے ساتھ یاد کرو، کثرت سے میرا تذکرہ کرو۔ ٹھیک ہے، اب یاد کرنے کا حکم دے دیا۔ ایک صلوات پڑھی محمد علیہ محمد کلمت پہ۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے وہ لوگ کی جو ایمان لا چکے ہو، اللہ کو یاد کرو اور وہ بھی کثرت کے ساتھ یاد کرو، زیادہ تر یاد کرو اس اللہ کو۔ کیسے یاد کریں پروردگار؟ تجھے کس طریقے سے یاد کریں؟ تجھے یاد کرنے کا ہنر بھی تو چاہیے، تجھے یاد کرنے کا طریقہ بھی تو چاہیے، سلیقہ بھی تو چاہیے۔ ہم کیسے یاد کریں؟ ہماری حیثیت کہاں ہے کہ ہم تجھے یاد کریں؟ ذکر کیسے تیرا کریں اور وہ بھی ہر وقت، وہ بھی کثرت کے ساتھ؟ کیسے ممکن ہے آوازی؟ اسی لیے تو میں نے کہا کہ میں نے جو خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو میں نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ تو جو کیے قرآن مجید میں پروردگار نے خود کہا خذوا ما آتیناکم بقوہ واذکروا ما فیہ، اور دیکھو جو کچھ اس کے اندر ہے اس کا ذکر کرتے چلے جاؤ۔ تم اس کا ذکر کرو گے، ذکر میرا ہوتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و سلیقہ ہم بتا رہے ہیں، سلیقہ ہم بتا رہے ہیں کیسے ذکر کرو۔ ہم تمہیں سلیقہ دے رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا ہے، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، خذو، اسے لے لو، اسے اپنا لو، اسے اختیار کرو۔ جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے اسے لے لو۔ کیا دیا پروردگار نے؟
توجہ کریں، کیا دیا پروردگار نے؟ قرآن دیا. ہاں قرآن دیا ہے، قرآن پڑھتے رہو ذکر خدا ہوتا جائے گا. رسول دیا، رسول کو یاد کرتے رہو ذکر خدا ہوتا جائے گا. حجتیں دی ہیں، حجت کا تذکرہ کرتے رہو ذکر خدا ہو جائے گا. عزیزان محترم توجہ کیے، شاید یہی راز ہے پروردگار نے یا ایھا الناس نہیں کہا بلکہ کہا یا ایھا الذین آمنو، اس لیے کہ عام انسان نہ خدا کو مانتے، نہ نبی کو مانتے، نہ حجت کو مانتے. یہ صاحبان ایمان ہے جو انہیں مانتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد. لہذا کہا کہ ہم سب سے نہیں کہتے، ہم سب سے نہیں کہتے، ہم مومنوں سے کہہ رہے ہیں. یہ مومن جو ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ یاد کریں، یہ اللہ کا ذکر کریں، یہ اللہ کا تذکرہ کریں اور کثرت کے ساتھ تذکرہ کریں. جتنی زیادہ پروردگار کی باتیں کرتے جائیں گے، اس کا ذکر کرتے جائیں گے، اتنا ہی اللہ انہیں یاد کرتا جائے گا، اس لیے کہ اس نے وعدہ کیا ہے. لہذا ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَرْتَنَا بِذِكْرِكَ، مولا کہتے ہیں فَأَمَرْتَنَا بِذِكْرِكَ، یہ میرے اللہ تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تجھے یاد کریں. وَوَعَدْتَنَا أَن تَذْكُرَنَا، اور تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تو ہمیں یاد کرے گا، تو ہمیں یاد کرے گا. ٹھیک ہے، اس جگہ رک کر میں اپنے نوجوانوں کے لیے ایک بات کہنے جا رہا ہوں، توجہ کریں. ٹھیک ہے ہم اللہ کا ذکر کریں، اس لیے کہ قابل تذکرہ ہے، اس لیے کہ قابل تذکرہ ہے، اس لیے کہ قابل ذکر ہے، اس لیے کہ وہ اللہ ہے، اس لیے کہ مستجمع جمیع صفات ہے، اس لیے کہ وہ کائنات کا مالک ہے، مختار ہے، قدیر ہے، ساری صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے ہم اس کا ذکر کریں، بہت اچھی بات ہے، مگر ہم کیسے اس قابل ہو گئے کہ وہ ہمارا ذکر کرے؟ توجہ کریں، ہم کیسے اس قابل ہو گئے کہ وہ ہمارا ذکر کرے؟ اے مولا ہم کیسے اس قابل کہ وہ ہمارا ذکر کرے؟ ارشاد فرمایا کہ سنو، ہم نے تو خود کہا ہے امرتنا بذکرک، تو نے حکم دیا اپنے یاد کرنے کے لیے. ووعدتنا، اور ہم سے وعدہ کیا کہ ان تذکرنا، تو ہمارا ذکر کرے گا. تو سنو یہ تذکرہ کیسے ہوگا؟ توجہ کیے، ارشاد فرمایا تشریفاً لنا وتفخیماً واعظاما، اے میرے پروردگار یہ تذکرہ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ تو مجھے بلند کر دے، عظمت دے دے، بلندی دے دے. اور کیا عزیزان محترم، یہ ہمیں ذکر کرے گا اس لیے کہ ہمیں عظمت مل جائے، ہمیں بزرگی مل جائے، ہمیں کرامت مل جائے. یہ وعدہ پروردگار نے کیا ہے کہ ہم یاد کریں گے. اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو یہ یاد اللہ جو کر رہا ہے. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بھئی یاد رکھنا ہم زمین والے ہیں. توجہ کہ ہم زمین والے ہیں. ہم جب اللہ کا تذکرہ کریں گے تو اہل اراضین میں کریں گے نا. توجہ کیے گا، ہم جب بھی تذکرہ کریں گے اللہ کا تو کہاں کریں گے؟ زمین پہ کریں گے، اہل زمین میں کریں گے، زمین والوں میں کریں گے، زمین والوں کے درمیان کریں گے. اے میرے عزیزوں، مگر جب خدا تذکرہ کرے گا تو کہاں کرے گا؟ تو جو کیے اللہ اکبر، بشریت کو کس معراج پہ پہنچا دیا ہے مولا نے. ان کلمات کو کہہ کے ایک صلوات پڑھیے محمد. اے میرے معبود، تو نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہارا تذکرہ کریں گے، تمہیں یاد کریں گے، تمہارا ذکر کریں گے. تو اے میرے معبود اب تو یہ ذکر کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے؟ تشریفاً لنا، یہ ہمارے شرف کے لیے، یہ ہمارا شرف ہے کہ تیری زبان پہ ہمارا ذکر آ جائے، تیری زبان پہ ہمارا ذکر آ جائے. یہ شرف ہے ہمارا. تفخیماً واعظاما، اور یہ ہمارے لیے بلندی کی بات ہے، بزرگی کی بات ہے کہ خالق اور ہمارا تذکرہ کرے، خالق اور ہمیں یاد کرے. اے میرے پروردگار، مگر پھر بات وہی رہتی ہے کہ ہم کیسے ذکر کریں تیرا؟ قرآن ہم سمجھتے نہیں. توجہ کریں، قرآن ہم سمجھتے نہیں. لفظوں کو زبان پہ جاری کرنا تو آتا ہے مگر معنی نہیں جانتے. کوئی ایسا مرحلہ بتا دے کہ ہم جس کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ تیرا تذکرہ کر سکیں، تجھے یاد کر سکیں، ہمارا کوئی لمحہ خالی نہ جائے. یہ تو طے ہے نا کہ جب قرآن سیکھیں گے
ہم سیکھیں گے تب جا کے. اب یہ الگ بات ہے کہ بدبختی ہماری ہے کہ نبی فرما کے جائیں وہ میرا امتی نہیں ہے جو ہر روز 50 آیت کی تلاوت نہ کر لے. اور ہم 50 آیت کیا 5 آیت کی بھی تلاوت. یہ بدبختی ہماری ہے کہ ہم اس منزل پہ آ جائیں کہ قرآن مجید سے اتنا رابطہ ہمارا ٹوٹ جائے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت نہ کر سکیں. اور نبی فرما کے جا رہے ہیں میرے امتی میں سے وہ ہے نہیں جو شب و روز 50 آیتوں کی تلاوت نہ کر لے. میرا امتی نہیں ہے. اب بتائیے جو نبی کا امتی نہ ہو وہ خدا کا کیسے ہو جائے گا؟ جو نبی کا امتی نہ ہو وہ خدا کیسے ہو جائے گا؟ تو اتنا بڑی سزا ہمیں مل رہی ہے اگر قرآن نہیں پڑھتے. اگر قرآن کا بھائی عزیزان محترم میں اس جگہ اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں. قابل سلام ہے وہ لوگ، قابل سلام ہے وہ لوگ کہ جو کم سے کم نمازیں پڑھ لیتے ہیں. بات میری شاید پہنچ جائے آپ تک. جو کم سے کم نمازیں پڑھ لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب نماز پڑھیں گے تو سورہ حمد بھی واجب اور ایک سورہ اس کے ساتھ واجب. تو اگر 3 آیتوں والا سورہ وہ پڑھا 7 آیتیں حمد کی پڑھی تو 10 آیت تو پڑھی نا بھائی. ایک رکعت میں 10 آیتیں، 2 رکعت میں. اسی طریقے سے اگر 17 رکعت پڑھی تو کتنی آیتیں ہوئی؟ توجہ کریں عزیزان محترم. 17 رکعتیں اگر ادا کر لی تو کتنی آیتیں پڑھی؟ توجہ ہے نا. تو کم سے کم جو نماز پڑھتے ہیں انہیں تو یہ شرف مل بھی جائے گا کہ نبی کے امتی رہ جائے. وائے ہو ان پر کہ جو نمازیں بھی نہیں پڑھتے. ایک صلوات پڑھیے محمد وال اور کرے میرے عزیز. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اگر 50 آیتوں کی تلاوت کر لیا تو میرا امتی. تو چلیے نماز کے بہانے 50 آیتیں تو پڑھ لے گا آدمی. لیکن آپ ذرا غور کیجئے گا. مرحلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے وقت نماز آئے گا تبھی تو پڑھیں گے. جب وقت نماز آئے گا تبھی تو پڑھیں گے. اور ہماری زندگی کا ہر لمحہ یاد خدا میں بسر ہو جائے ایسا کوئی موقع مل جائے. توجہ کریں عزیزان محترم. کوئی ایسا فارمولہ دے دے پروردگار کہ ہماری زندگی کی ہر سانس وقف ہو جائے تیرے لیے. کوئی ایسا فارمولہ دے دے کہ ہماری زندگی کی ہر سانس وقف ہو جائے تیرے لیے. آوازی گھبراتے کیوں ہو؟ میں نے اپنا حبیب بھیجا اس کائنات میں. اس کے دروازے پہ جاؤ وہ خود بتائے گا. میں اس کے پاس پہنچا نبی خدا کوئی فارمولہ کہاں بتاتے. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب صلوات بر محمد وآل. تم اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے. کیا ہوگا زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے؟ ارے ذکر علی کو ہم نے اگر کر لیا تو فائدہ کیا ہوا؟ کہا اس لیے لِأَنَّا ذِكْرَهُ ذکری. اس لیے کہ علی کی بات میری بات ہے، میری ذات ہے. وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے. وَذِكْرُ اللَّهِ عبادہ اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. تو یاد رکھو اپنی زندگی کا ہر لمحہ ذکر علی اور یاد علی میں بسر کرتے جاؤ. کوئی ایسا موقع تو لاؤ کہ جہاں خدا تمہیں بھول سکے. اور جو کہیے خدا تمہیں بھول سکے. کیسے ممکن ہے کہ خدا تمہیں بھول جائے؟ تم ذکر الہی کرنا چاہتے ہو، آؤ ہم تمہیں فارمولہ دے رہے ہیں. ذکر الہی کا اتنا آسان ذریعہ ہم نے تمہیں دے دیا. اب تمہیں کیا چاہیے بھائی؟
جب بھی ذکر علی کرو گے ذکر خدا ہوتا جائے گا، اور ذکر خدا میں تم سے پروردگار، اسی لیے تو شاید پروردگار نے اہل ایمان سے خطاب کیا. پھر لفظ کو ملا دوں، بار بار کی بات ہے، وہ تو آئے گی، اس لیے کہ ایمان ہو ہی نہیں سکتا اگر محبت علی نہ ہو. تو گویا دوسرے لفظوں میں پروردگار یہ کہتا جا رہا ہے، اے علی والو، علی کی باتیں کرتے جاؤ، میں تمہیں یاد کرتا چلا جاؤں گا. ایک صلوات پڑھیے محمد میں تمہیں فراموش نہیں کروں گا، میں تمہیں فراموش نہیں کروں گا، میں تمہیں یاد کروں گا. قلتا وقولک الحق، تو نے کہا ہے اور تیرا فرمان برحق ہے. اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. امرتنا بذکر کا، تو نے ہمیں حکم دیا کہ اپنا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کریں ہم، تو نے ہمیں حکم دیا. اور وعدہ ہم سے کیا، ووعدتنا، اور تو نے ہم سے وعدہ کیا، ان تذکرنا، کہ تو ہمیں یاد کرے گا. اور کس لیے یاد کرے گا؟ تشریفا لنا وتفخیما واعظاما. اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں وہاں نحن ذاکروک. اب آپ دیکھیں لفظیں، مولا یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں تنہا ہاں انا، میں اکیلے، انی ذاکروکا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا ہاں نحن ذاکروک. یہ شرف بھی مولا دے رہے ہیں، جو میرے چاہنے والے ہیں یہ سب کے سب ذکر خدا کرنے والے ہیں، یہ سب کے سب یاد الہی کرنے والے ہیں. فانجز ما وعدتنا، اے میرے پروردگار، اب جو تو نے ذکر مجھ سے وعدہ کیا ہے نا، اسے تو نبھا دے، اسے تو پورا کر دے. کتنا وعدہ اللہ نبھائے گا آوازی؟ ہاں، تمہیں کیا پتا کہ ہم کتنا وعدہ نبھاتے ہیں. جب تم میرا ذکر کرتے ہو تو میں تمہیں اس طریقے سے یاد کرتا ہوں کہ میں کسی عبادت میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوتا، مگر جب ذکر آل محمد کرتے ہو تو میں تمہارے ساتھ آ جاتا ہوں. ایک صلوات بر محمد. یہ صلوات کیا ہے؟ یہ عبادت کیسی ہے؟ توجہ کریں ہم جانے مدد. تھوڑا آگے آ جائیے، زحمت ہوگی. کرم ہے آپ کا، آپ سن رہے ہیں بہت اچھے انداز سے. میں آپ کے خدمت میں کیا عرض کروں کہ کیا مولا ہمیں پہنچانا چاہ رہے ہیں، کس منزل پہ لے جانا چاہ رہے ہیں. قسم خدا کہ ہم اس قابل تھے؟ ارے ہم کہاں اس قابل تھے؟ آپ ذرا توجہ کریں. ہماری حیثیت کو جب مولا نے پہچانوایا تو کیا کہا؟ مال ابن آدم یفتخر. فرزند آدم کو ہوا کیا ہے کہ یہ فخر کر رہا ہے، گھمنڈ کر رہا ہے، غرور کر رہا ہے، اکڑ رہا ہے بازوؤں کے زور پہ، طاقت پہ، دولت پہ، کائے پہ اکڑ رہا ہے. کس بات پہ ناز کر رہا ہے؟ اگر غور تو کرے اپنی حقیقت پہ کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ. اگر ابتدا دیکھی جائے تو نجس، انتہا دیکھی جائے تو نجس، جس کا آغاز بھی نجس، جس کا انجام بھی نجس. وہ کس بات پہ اکڑ رہا ہے؟ میں آواز دے رہا ہوں، مولا صحیح فرمایا آپ نے، ہم اکڑ تو نہیں رہے ہیں مگر ہم غرور اس بات پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ابتدا نجس، انتہا نجس، مگر درمیانی وقفہ اتنی طہارت کا ہو گیا. یہ ہمارا درمیانی وقفہ آپ کے تذکرے کی بدولت. آوازی اچھا، تو اگر تم ہمارے تذکرے کی بدولت اتنا ناز کر رہے ہو، ہمارے تذکرے کی بدولت اتنا ناز کر رہے ہو تو سنو، ہم تمہیں شرف دے کے جائیں گے، بے شرف نہیں چھوڑیں گے. تمہیں شرف دے کے جائیں گے، بے شرف نہیں چھوڑیں گے. کیا شرف دیجئے گا مولا؟ کہ ابتدا کی تو بات نہیں کرتا، مگر اگر تم ہماری محبت پہ گزر گئے تو شہید کا درجہ دے دیں گے. ایک صلوات بر محمد وآل مات شہیدہ. یہ درجہ اس لیے دیں گے،
یہ اس لیے دیں گے تاکہ تمہیں پتا چلے کہ تمہارے پاس کیا ہے. ہم نے تمہیں کیا شرف دیا، ہم نے تمہیں کیا عزت دی، ہم نے تمہیں کیا وقار دیا، ہم نے تمہیں کیا درجہ دیا. تم دیکھو تو یہ ایک تذکرے کا کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا ثواب ہے. میں نے ابھی عرض کیا کہ یاد رکھیے اتنا عظیم ثواب ملکوتیت کے سامنے پروردگار فخر سے کہے میرے ان بندوں کو دیکھو، میرے ان بندوں کو دیکھو. یہ تذکرہ جو پروردگار کر رہا ہے، یاد کر رہا ہے ہمیں، یہ کس بنیاد کے اوپر یاد کر رہا ہے؟ بھائی کسی گناہگار کے سامنے نہیں، کسی گناہگار کے سامنے نہیں، پاکیزہ لوگوں کے سامنے. اور شاید خدا اس لیے بھی ذکر کرتا ہے کہ انہی کے سامنے ہمارا وقار وہ رکھا تھا کہ ان کی پیشانیاں ہمارے آگے جھکوائی تھی. بھائی آپ غور کیے نا، ان کی پیشانیاں ہمارے آگے جو جھکوائی تھی پروردگار نے ملائکہ کے سامنے. یہی تو کہا تھا کہ میں جب اس میں اپنی روح پھونک دوں، جب تمہیں اس میں اپنی روح پھونک دوں، میں نے کہا اس روح کی بدولت سجدہ. توجہ میرے عزیزو، اس روح کی بدولت سجدہ. کہا تم روح کو سمجھتے ہی نہیں. ہم نے کہا کیا ہے روح؟ کسے کہتے ہیں روح؟ آواز یہ روح امر پروردگار کا نام ہے. توجہ، روح امر پروردگار کا نام ہے. اے میرے عزیزو، جب امر پروردگار اتنا محترم ہو تو جو صاحب امر ہو وہ کتنا محترم ہوگا. آپ ذرا غور کیجئے، وہ کتنا محترم ہوگا. لہذا ہمیں جو درجہ مل رہا ہے، ہمیں جو درجہ مل رہا ہے، ہمیں جو وقار مل رہا ہے، وہ کس بنیاد کے اوپر مل رہا ہے. آپ ذرا غور کیجئے. قسم خدا کی محمد آل محمد صلوات. بھائی دونوں طرف کا مجمع بغیر کہے ہوئے خود آگے کرا جائے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارے دیگر صلوات. اہل ایمان کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ مما رزقناہم ینفقون. جو بھی اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں. اب اگر جگہ آپ کو رزق کے طور پر مل گئی ہے تو انفاق کریے نا. آپ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. توجہ کریں انسان محترم، ایک ذکر کی بدولت کتنا بڑا درجہ پروردگار دے رہا ہے. کہ یہ تذکرہ کس کا کر رہے ہو؟ تمہیں کیا پتا کہ ہم نے انہیں کیا بنایا، ہم نے کس منزل میں رکھا. ان کے ذکر کی بدولت. اور یہ ان کا ذکر نہیں ہے، یہ میرا ذکر ہے. یہ ان کا تذکرہ نہیں ہے، میرا تذکرہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ہیں، توجہ، یہ وہ ہیں کہ جن کی غرض خلقت ہی یہ ہے کہ میں پہچانا جاؤں. جن کی غرض خلقت ہی یہ ہے کہ میں پہچانا جاؤں. تو جب ان کی بدولت میں پہچانا جا رہا ہوں تو میں ان کے تذکرے میں کیسے ممکن ہے کہ بخل سے کام لے لوں؟ یہی تو ہمیں پہچانوانے والے ہیں، یہی تو ہمارا عرفان کرانے والے ہیں، یہی تو کائنات کے سامنے. دیکھو ہم نے بہت سی حجتیں بنائی. توجہ، بہت سی حجتیں بنائی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے آدم کو سجدہ کرا دیا تھا آدم کی بدولت. نہیں، یہ غلطی ہے، یہ فکر غلط ہے کہ آدم کو آدم کی بدولت سجدہ کرا دیا تھا. نہیں، صلب آدم میں ان کا نور رکھا تھا. اس لیے خود معصومین نے ارشاد فرمایا کہ یہ سجدہ جو آدم کے لیے ہوا، یہ آدم کے لیے جو سجدہ ہوا، اس بنیاد کے ہوا کہ ہم ان کی صلب میں رکھے گئے، ہم ان کی پشت میں رکھے گئے. توجہ کیے، تعظیماً لنا، یہ ہماری عظمت کے لیے. آپ اندازہ لگائیے، یہ تعظیم کی بنیاد کے اوپر. اور جب تعظیم کی بات آتی ہے تو میں کہوں کہ آپ ذرا غور کیجئے، سجدہ آدم کو ہوا لیکن سجدہ گزاروں کا کسے ملا؟
توجہ کر لیں عزیزان محترم، سجدہ ہوا آدم کو، لقب کس کو ملا ساجدین کا؟ نہیں، مولا کا ذرا غور کیے، مولا کا تذکرہ تو بعد میں ہو رہا ہے، ابھی تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ملائکہ ساجد ہوئے، کس بنیاد کے اوپر؟ کہ سجدہ کیا آدم کا، تو ساجدین کا لقب فرشتوں کو ملا، کیوں؟ سجدہ کر لیا اس لیے، سجدہ کر لیا اس لیے یہ لقب مل گیا۔ اب میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ملک معصوم صحیح، عصمت کی منزلوں پہ صحیح، مگر یہ شرف بھی انہیں سجدہ گزار کا جب ملا تو کس بنیاد کے اوپر ملا؟ آپ جانتے ہیں کہ نہ یہ تسبیح کرنا جانتے تھے، نہ یہ تقدیس کرنا جانتے تھے، نہ یہ تکبیر کرنا جانتے تھے، نہ یہ تحلیل کرنا جانتے تھے۔ خود آل محمد نے ارشاد فرمایا جب ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ نے تسبیح کی، جب ہم نے رکوع کیا تو ملائکہ نے رکوع کیا، جب ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ نے تسبیح کی۔ تو توجہ ہے نا، انہوں نے سکھایا تو یہ کرتے چلے گئے۔ تو بڑے انسان محترم، انہوں نے سکھایا تو یہ کرتے چلے گئے۔ میں ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں، کم سے کم شرف ملک کا کیا ہوا کہ انہیں ساجدین میں شمار کیا گیا، تو سب سے بڑا افتخار ساجدین کا کیا ہے کہ کم سے کم اس منزل پہ آ جائے کہ اللہ کہے ہم لا یعصون اللہ۔ توجہ کرے، ملائکہ کی صفت کیا ہے؟ ملائکہ کی صفت قرآن مجید میں جو بیان کی گئی وہ یہ بیان کی گئی کہ یہ لوگ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جملہ کہہ دوں، گویا اس صفت نے کائنات کے ذہنوں کے اوپر دستک دی ہے۔ اگر سجدہ گزاروں میں اپنے کو رکھنا چاہتے ہو تو حکم پروردگار کی مخالفت کرنا چھوڑ دو، پروردگار کی نافرمانی کرنا چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ شرف ملائکہ کو ملا ہے، یہ سجدہ گزار ہیں، ساجدین میں ان کا شمار کیا گیا۔ اور ایک مرحلہ اور دیکھا ہم نے، وہ مرحلہ کیا؟ جب اللہ نے انبیاء کا تذکرہ کرنا شروع کیا تو سلسلے سے تذکرہ کرتے کرتے اب ان کی بھی ایک صفت رکھی، کہا کیا؟ کانو لنا عابدین۔ یہ ملائکہ کون تھے؟ یہ ملائکہ ہمارے عابد تھے۔ یہ انبیاء کون تھے؟ یہ انبیاء ہمارے عبادت گزار تھے، ہمارے عبادت گزار۔ توجہ کیا، عابدین کی صف میں انبیاء کو رکھا، ساجدین کی صف میں ملائکہ کو رکھا۔ توجہ کیے گا عزیزان محترم، کم سے کم شرف عابدین کا کیا ہوا؟ نبیوں جیسا ہو جانا۔ کم سے کم سجدہ گزاروں کا شرف کیا ہوا؟ ملک جیسا ہو جانا۔ لیکن ایک توجہ کیے گا، عابدین جنہیں کہا ان کی صلب میں امامت دی، اپنا منصب دیا، لیکن جنہیں ساجد کہا تھا انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں کوئی منصب دیا ہی نہیں پروردگار نے۔ توجہ کرے، لیکن اب میں ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا تو آپ سب کے ذہن میں آ گئے نا کہ ساجدین جو درجہ ہے وہ کس کا؟ معصوم ملک کا۔ عابدین جو درجہ ہے کس کا؟ انبیاء کرام کا۔ اب سلام کرو نا اس انسان کو جو صف ملائکہ میں جائے تو سید الساجدین کہلائے، صف انبیاء میں آئے تو زین العابدین کہلائے۔ ایک صلوات بر محمد۔ توجہ کرے، کتنا عظیم المرتبہ تھے وہ امام۔ شرف پہچانو اپنے امام کا کہ تمہارا امام کیا ہے، شرف پہچانو، زین العابدین بھی لقب، سید الساجدین لقب۔ یہ دونوں لقب کس کے ہیں؟ چوتھے امام کے نام، چوتھے امام کے لقب ہیں، زین العابدین، سید الساجدین۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساجدین سے بھی بلند، عابدین سے بھی بلند۔ جب دوسرے علی کی یہ شان ہو، جب ہمارے دوسرے علی کی یہ شان ہے کہ وہ ان سے بلند ہے، تو پھر مقابلہ پہلے علی کا
کائنات آ رہی ہے مقابلہ کرنے کے لیے کہ ان سے مقابلہ کر. اما چھوڑو جن سے انبیاء مقابلہ نہیں کر سکتے ان میں تم مقابلہ کرنے آئے ہو. تمہاری کیا بساط ہے؟ ایک صلوات بر محمد. تمہارا درجہ کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم مقابلہ کرو گے؟ مسند چھین کے بیٹھ جانے سے سمجھتے ہو برابر ہو گئے؟ جگہ چھین کے بیٹھ جانے سے سمجھتے ہو برابر ہو گئے؟ ارے کسی جگہ پہ بیٹھ جانے سے کوئی اونچا نہیں ہو جاتا. کسی جگہ پہ بیٹھ جانے سے کوئی اونچا نہیں ہو جاتا. اور یہی تمہارے ذہن کی سب سے بڑی کمزوری ہوئی کہ تم مسند پہ بھی بیٹھے, ممبر پہ بھی بیٹھے, مگر عرصہ ممبر چھوڑ کے بیٹھے. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ عرصہ ممبر چھوڑ کے بیٹھے. کیوں؟ سمجھ میں آئی بات؟ اس سے کہ کم سے کم تمہارے ذہن میں کہیں سے یہ بات تو تھی کہ ہم اس جگہ کے لائق نہیں ہیں. ہم اس جگہ کے لائق نہیں ہیں. اب اگر کوئی مسجد میں چلتا ہوا ہے, پہلا زنا چھوڑے, دوسرا زنا چھوڑے, تیسرا زنا چھوڑے, عرصے پہ آ کے بیٹھے, تو وہ بتا رہا ہے ہم اس کے لائق ہیں, سب بیٹھ رہے ہیں. ایک صلوات بر محمد. کیا مقابلہ کرو گے اس سے؟ توجہ کریں, کیا مقابلہ کرو گے اس سے؟ ہمارا غور کرو کس منزل میں ہو, تمہاری حیثیت کیا ہے. یہ وہ ہیں کہ جن کے ذکر کو اللہ اپنا ذکر کہتا ہے, جن کے ذکر کو پروردگار اپنا ذکر کہہ رہا ہو, اس سے مقابلہ کرنے چلے ہو. کیا عظمت ہے میرے امام کی, کتنا ذکر کرنے والا ہے یہ اللہ کا. آپ ذرا اندازہ لگائیے اس کے ذکر کی نوعیت, عجیب نوعیت ہے. راوی لکھتا ہے, کوئی اپنا نہیں, غیر ہے لکھنے والا, مگر جملہ لکھتا ہے. آئیڈیا وہ جو جملہ لکھتا ہے کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں دیکھا گیا جب ہونٹ زین العابدین کے ہل نہ رہے ہوں. ہر لمحہ تذکرہ کرنے والا, ہر لمحہ ذکر الہی کرنے والا, ایسا ذکر الہی. باپ کا غم بھی منا رہا ہے تو ذکر الہی کر رہا ہے. 35 برس تک باپ کو رونے والا کس انداز سے تذکرہ کر رہا تھا. کیا جلالت ہے, کیا شخصیت ہے. قسم خدا کی کائنات ذرا غور تو کرے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سجدے اتنے کیے اس لیے سید الساجدین ہو گئے؟ عبادت اس لیے اتنی کی اس لیے؟ کہا نہیں, ٹھہرو, نبی بتا کے جا رہا ہے. ابھی تو سید العابدین اس کائنات میں آئے گا. بھائی نبی کی موجودگی میں امام آ چکا تھا. ہمارا چوتھا امام نبی کی حیات میں تو نہیں آیا تھا. نبی کی حیات میں میرا امام نہیں آیا تھا. لیکن اگر نبی اس وقت خبر دے کے جا رہا ہو کہ جب محشر کا روز ہوگا, محشر کا دن ہوگا, تو اس دن ایک ملک آواز دے گا, کہاں ہیں زین العابدین, آئیں آگے. اور اس وقت میری اولاد میں سے, اس وقت میری ذریت میں سے یہ میرا فرزند ہوگا کہ جو سامنے نکل کے آئے گا. زمانہ کہتا ہے ابلیس نے لقب دے دیا. توبہ کرو, ابلیس لقب دے گا انہیں. اور یہ کیا ابلیس کے دیے ہوئے لقب لے لیں گے؟ ارے کم ترین لوگ وہ ہوں گے جو ابلیس سے لقب لینا چاہیں. ان کا درجہ بہت بلند و بالا ہے. جو معصوم سے لقب نہ قبول کرے جلدی, وہ ان سے آپ ذرا یہ ملک سے بھی لقب لینے میں جس کو تعامل ہو, وہ بھلا ابلیس سے لقب لے گا. کہا پھر انہیں لقب, کہا ہم نے لقب لیا, کس سے لیا؟ نبی کریم سے لیا.
نبی کریم سے لقب لیا ہے. ہمیں لقب دینے والا سید الانبیاء ہے. ہمیں لقب دینے والا کون ہے؟ پہچانو. کہا میری ذریت کا ایک فرزند ہوگا کہ جو آئے گا اور آ کر کے محشر میں اسے زین العابدین کے لقب سے یاد کیا جائے گا اور زمانہ دیکھے گا. زمانہ فخر سے دیکھے گا یہ کون ہے کہ جسے زین العابدین کہا جا رہا ہے. ابھی میں نے کہا نا زین العابدین کہہ کے پکارا جا رہا ہے. وہاں کون کون ہوگا؟ اتنے انبیاء کی صفیں کھڑی ایک طرف. کسی ایک نبی کو اس طریقے سے نہیں پکارا جا رہا ہے. ایک سے ایک لقب پائے ہوئے, کوئی کلیم اللہ کا لقب, کوئی روح اللہ کا لقب, یہ سارے القاب پائے ہوئے, مگر کسی کو زین العابدین نہیں کہا جا رہا ہے, کسی کو سید الساجدین نہیں کہا جا رہا ہے. لیکن عزیزان محترم چلیے تھوڑی دیر اس روایت پہ غور کر لیا جائے کہ جس کو لکھا کس نے؟ اس شخص نے کہ جس نے کتاب ہی لکھی الصواعق المحرقہ, جلانے والی بجلیاں. ہمیں جلانے کے لیے لکھا, لیکن ہمیں جلانے کے لیے لکھا تھا, خود جل گیا. آپ ذرا غور کیے کیوں؟ ایک مرتبہ فضیلت لکھنا ہے, لکھتا ہے کہ جہاں امام نماز پڑھ رہے تھے وہیں سے زمین پھاڑ کے ایک اژدہا نکلا اور جس نے امام کے پاؤں کو چبانا شروع کیا, امام کے پاؤں کو چبانا شروع کیا, مگر امام کی نماز میں کوئی فرق نہیں آیا. جب ذکر خدا ہو رہا ہو تو کسی اور کی طرف دھیان کہاں جائے؟ یہ ہم کو ذکر کرنے کا شرف دینے والے ہیں. کہا کہ کوئی اثر نہ ہوا تو ایک ہاتف کی آواز آئی, انتا زین العابدین, انتا زین العابدین, انتا زین العابدین. 3 مرتبہ یہ آواز آئی. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ آواز آئی نا, کس نے آواز دی؟ اب کہنے لگے قیاس آرائیاں شروع ہو گئی, کیونکہ آنے والا ابلیس تھا, لہذا اس نے کہا, اور خود ہی لکھ رہے ہو ہاتف غیبی نے. بھائی بھی تو بات ہے توجہ کیے, یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے. کوئی غیب والے کو یہ سمجھے کہ ملک ہے, کوئی غیب والے کو یہ سمجھے کہ ابلیس ہے, اپنے اپنے ظرف کے اعتبار سے. لیکن عزیزان محترم طے ہے کہ ایک ہاتف نے جواب دیا. اگر یہ بات قبول کرتے ہیں تو آپ غور کیجئے کہ ملک بھی لقب دے تو پروردگار کی طرف سے دے رہا ہے, اپنی طرف سے نہیں دے رہا ہے. یہ لقب انہیں ملا, اتنا کرم, اتنا, اور یہ جہاں تک مولا کی عبادتوں کی شان یہ ہے, وہی مولا کا ایک کرم. توجہ کیے, بڑا عظیم تاریخ نے لکھا. کیا لکھا؟ کہ جب بھی مولا سید سجاد کے سامنے علم دین کے حاصل کرنے والا کوئی طالب علم آ جاتا تھا تو امام قیام کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دین خدا کا پیروکار, اسے نشر و معارف کو پھیلانے والا, یہ قابل احترام ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے, میں نے یہ بات یوں ہی نہیں کہ یہ مجھے کچھ کہنا ہے, مجھے کچھ کہنا ہے. طالب علم کا اگر یہ احترام ہے تو عالم کا احترام کتنا زیادہ ہوگا. عالم سے مطلب مجھے اپنے کو مت سمجھیے گا, میں اپنے کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو طالب علم ہوں. عالم دین کا احترام کتنا ہوگا اسے سمجھیے آپ, کس قدر احترام ہوگا. اور اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ عالم دین کا احترام, تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ایک عالم دین کا احترام اگر معصوم سمجھا کے جا رہا ہو کہ کیا ہے, تو ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے کہ اگر اس عالم پہ آنچ آ جائے, اگر اس عالم پہ آفت آ جائے تو ہم مکمل طور پر اس کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں. یہ سعودی کٹ ملاؤں نے جو آج ایک عالم دین کے قتل کا فتویٰ صادر کیا اور انہیں قید میں ڈال دیا ہے, یہ کوئی معمولی نہیں ہے. یہ عالم دین وہ ہے کہ جو بے باکی سے بولنے والا ہے. مولا کائنات نے جملہ کہا تھا کیا؟ وَمَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ, اللہ نے قبل اس کے کہ جاہلوں سے کوئی عہد لیتا, پہلے عالموں سے عہد لیا.
اور جو عالموں سے عہد لیا وہ کیا عہد لیا؟ عہد یہ لیا کہ سنو تمہارا عہد یہ ہے تم سے کہ ہمیشہ تم مظلوم کے لیے مددگار بننا، ظالم کے خلاف کھڑے ہو جانا، ظالم کے خلاف کھڑے ہو جانا، مظلوم کے حمایتی بن جانا۔ تو آپ سمجھے یہ عالم کون ہے؟ یہ عالم وہ ہے جو حقوق انسانیت کے لیے، حقوق تشیع کے لیے، حقوق ملت علوی کے لیے وہ کھڑا ہوا تھا، اور ہر قدم کے اوپر وہ مطالبہ کر رہا تھا، جس کی بنیاد کے اوپر اسے نشانہ بنایا گیا، اور نشانہ بنا کے قید میں کر ڈال دیا گیا۔ اتنے دنوں سے قید میں پڑا ہوا یہ امام مختلف اعتبار سے، جسے شیخ نمر کہتے ہیں، بہت عظیم عالم دین ہے۔ اس عالم دین کے لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سب اس منزل پہ جائیں، اور جا کر کے اس کی حمایت اور نصرت میں اپنے کم سے کم وجود سے کائنات کو سمجھائیں کہ ہم اپنے عالموں کا وقار سمجھتے ہیں، ہم اپنے عالموں کا وقار سمجھتے ہیں۔ سنو، جو قوم اپنے عالموں کا عزت اتنی کرتی ہو وہ اپنے اماموں کا احترام کتنا کرے گی؟ یہ ضرورت ہے سمجھانے کی ہمیں۔ یہ ضرورت ہے سمجھنے کی کہ یہ تمہارا وجود ایک عالم کے لیے نہیں ہے، یہ تمہارا جانا، یہ آپ کا جانا، یہ آپ کا قیام کرنا، یہ آپ کا احتجاج کرنا، یہ ایک عالم کے لیے نہیں ہے، بلکہ اصل کس کے لیے ہے؟ وہ 4 اماموں کی قبریں جو ویران ہیں، ہمیں دکھانا ہے کہ ہم ان کے احترام میں کس طریقے سے اپنے سر و تن کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب کے سب کثیر تعداد میں وہاں پہنچے۔ اب ظاہر ہے کہ میں تو پردیسی ٹھہرا، پتہ نہیں کس بنیاد پہ کہاں رہوں، لیکن بہرحال آپ یہاں اگر ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے، لیکن میں ممبر سے آپ کے حمایت میں آج آپ کے سامنے جملے بول رہا ہوں، اور یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہماری دعائیں بھی ہیں، اور اگر رہا تو شرکت بھی کروں گا انشاءاللہ۔ عزیزان محترم، غور کریں آپ کہ یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سمجھیں، اس لیے کہ ہمیں ائمہ اطہار نے وہ دولت عطا کی ہے جسے علم کہا جاتا ہے۔ یہ علم و معرفت اور یہ ذکر، یہ سب کچھ انہی اماموں کا عطا کیا ہوا ہے، کسی اور کا نہیں۔ جس امام کے غم منانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اس امام نے احترام کی ہے، اور جتنا احترام عالموں کا کیا اتنا ہی احترام اس نے یتیموں اور بیواؤں کا بھی کیا، کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ ذکر کو آگے بڑھایا جائے، لہذا میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ عزیزو غور کریے، اتنا ہی احترام کیا، مرنے کے بعد اس کائنات سے چلا تو گیا، مگر کائنات نے بتایا کہ جب مولا کو ایک مرتبہ غسال نے دیکھا تو پوچھا کہ ان کی پشت پہ یہ نشان کیسے؟ بس کافی ہے ایک جملہ مصائب کے لیے، لیکن عزیزو یہ نشانات کیسے ہیں؟ آواز جی تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ رات کے سناٹوں میں بوریے اٹھا اٹھا کے یتیموں کے دروازے پہ جاتا تھا اور آواز دیتا تھا لو، اور ان کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا۔ یہ ایسا تھا کہ جو یتیموں کے ساتھ شفقت سے پیش آتا تھا۔ یہی بنیاد ہے میرے عزیزو، یہی بنیاد ہے کہ جس وقت امام کے رحلت کی خبر نشر ہوئی ہے تو مدینے کا چپا چپا ایسا تھا کہ جہاں سے گریے کی آواز اٹھ رہی تھی۔ ہائے ہم آج یتیم ہو گئے، ہمارا پرسان حال چلا گیا، ہمارا پرسان حال چلا گیا۔ ہاں کیوں نہ کرے، اس لیے کہ وہ بڑا داغ دیدہ ہے۔ اس نے دیکھا ہے کہ یتیموں کو کربلا کے بن میں پانی نہیں دیا گیا، تماچا دیا گیا ہے، یتیموں کو پرسا نہیں دیا گیا، تعزیہ نہ لگایا گیا ہے۔ اس کے دل میں درد تھا یتیموں کا، اس کے دل میں درد تھا۔ ہاں میرا امام اس کائنات سے جس عالم میں گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، صرف 2-4 جملے مصائب کے آپ تک پہنچا دوں۔ اور عزیزان محترم رو لیے، گریہ کر لیے، آج اس کا تابوت اٹھائیں گے آپ۔ یہ شبیہ تابوت کس بات کا ارمان ہے؟ اسی بات کا تو ارمان ہے، مولا ہم کاش کل ہوتے تو ہم بھی شریک ہوتے، لیکن ہم نہ تھے مولا، لہذا آج ہم شبیہ تابوت اٹھا کے اپنی حسرتیں پوری کر رہے ہیں۔
رہے ہیں. ہاں خدا سلامت رکھے تمہیں کہ تم تابوت امام کو اٹھا لو. یقین جانو کل ایک بیٹے نے بھی اپنے باپ کا تابوت اٹھایا تھا. مقتل میں ایک تابوت اٹھایا تھا. تابوت تو نہیں کہہ سکتا مگر یہ کہہ سکتا ہوں گلیم میں لپیٹ کے اپنے بابا کو اٹھایا تھا. ارے کس حالت میں اٹھایا تھا؟ جب ہاتھوں پہ لیتا تھا کبھی ادھر جنازہ جھک جاتا تھا, کبھی ادھر بدن چلا جاتا تھا. ارے آپ سمجھے کون؟ ارے سید سجاد اپنے بابا حسین کا لاشا 2 دن کے بعد جب پہنچا ہے اور جانے کے بعد باعجاز اپنے بابا کا جنازہ اٹھایا تو اس عالم میں اٹھایا, اس طریقے سے اٹھایا. اللہ اکبر. اس سید سجاد سے پوچھو کتنی تکلیف اسے تھی کہ ہمارا بابا بے کفن رہ گیا, ہمارا بابا بے غسل و کفن رہ گیا. اللہ اللہ. لیکن سید سجاد اپنے بابا کے لیے اتنا چاہنے والا. دیکھیں جتنی معرفت زیادہ ہوتی ہے نا بیٹے کو, اولاد کو جتنی باپ کی معرفت زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی درد زیادہ ہوتا ہے, اتنا ہی احساس زیادہ ہوتا ہے. ایک بیٹا جو اپنے باپ سے بہت قریب ہوتا ہے اتنا ہی باپ کے لیے تڑپتا ہے, اور اگر دور رہ گیا تو اس کے لیے وہ احساس کم ہوتے ہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیں سید سجاد کون ہے؟ وہ کہ جو اپنے باپ کے ساتھ کربلا تک آیا ہے, بابا کے ساتھ ایک ایک قدم رہا ہے. وہ اپنے بابا کو کتنا چاہتا ہوگا کون بتا سکتا ہے؟ اور ایسا بامعرفت بیٹا, ایسا بامعرفت بیٹا جو حکم امام سے یہ جملہ کہنے پہ مجبور ہوا, بابا ٹھیک ہے جہاد ساقط ہے مگر کیا باپ کی محبت بھی بیٹے سے ساقط ہے؟ اندازہ لگائے کتنا وہ امام چاہتا ہوگا. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کبھی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیے اور ہاتھ رکھنے کے بعد دربار یزید میں آئیے, اور آنے کے بعد اس منظر کو دیکھیے جو سید سجاد کی نگاہیں دیکھ رہی ہے. ارے کون بابا؟ ثاقب دوش رسول بابا. ارے کون بابا؟ وہ بابا کہ جس کی منزلت بہت زیادہ تھی, جسے نبی پیار کیا کرتے تھے, جس کے ہونٹوں کو بوسہ دیتے تھے. آئے اسی بابا کا سر تشت میں رکھا ہوا ہے, اور یزید لعین ارے شراب کے نشے میں دھوت امام کے سروں کو اٹھا کے ارے دندان مبارک پہ چوبے خیزران سے مارا ہے. خدا نہ کرے کسی بیٹے کو یہ منظر دیکھنا پڑے. ارے سید سجاد تڑپ گئے. واہ غربتا, واہ مصیبتا, ہائے میرے بابا کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے, ہائے میرے بابا کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے. جزاکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. شب شہادت ہے, پرسہ دے لو, پرسہ دے لو. میں سمجھتا ہوں کہ آج شام سے 4 برس کی بہن آئی ہوگی. ارے میرے بھیا کے رونے والوں, میرے بھیا کے ماتم دارو, پرسہ دے رہے ہو. خدا تمہیں سلامت رکھے. تم میرے بھائی کا ماتم کر رہے ہو کہ جو 35 برس تک اپنے بابا کو روتا رہا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. عزادارو تاریخ عجیب منزل میں لے آتی ہے. سید سجاد کتنی منزل پہ تڑپے ہیں, کتنی منزل پہ, مگر تاریخ نے بتایا کہ میرا امام رونے کے لیے ایک ایک طریقہ نکالتا تھا. اپنے بابا کو یاد کرتا تھا, اپنے بابا کا غم. 2-3 جملے مصائب کے, پھر اس کا شب تابوت انشاءاللہ سے یاد کریں گے آپ. عزیزان محترم, کیا ہوا اپنے بابا کو یاد کرنے والا امام کس طریقے سے روتا تھا, کس طریقے سے. جب وضو کا پانی آیا, ہائے میرے بابا اسی پانی کا ایک قطرہ مل گیا ہوتا, بابا پیاسا مارنا لگ گیا, بابا پیاسا مارنا لگ گیا. جب بازار سے گزرا کسی جانور پہ نظر پڑی, پوچھا بھائی پانی پلایا تھا کہ نہیں. اگر کہا تو پلٹ کے کہا اے بابا میرا بابا پیاسا مارا گیا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. عزادارو اسی امام کا تابوت آج اٹھانا ہے ہمیں. تاریخ کہتی ہے جب میرا امام مدینے میں رخصت ہو گیا,
رخصت ہو گیا، پوری خبر گرم ہو گئی کہ سید سجاد چلا گیا۔ ہر طرف سے چاہنے والے، اس لیے کہ حسین پہ رونے کا اثر اتنا ہوا تھا کہ لوگ حسین کے غم میں رونے لگے تھے۔ عزیز و طارق ہے، ہر طرف سے مدینے میں لوگ آئے۔ آپ سمجھے کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کے گھر میں یہ پہلا جنازہ ہے جو مدینے میں شان سے اٹھ رہا ہے۔ یہ پہلا جنازہ ہے جو شان سے اٹھ رہا ہے۔ ارے نبی کا تابوت اٹھا تو چند لوگ تھے، فاطمہ کا جنازہ اٹھا تو مختصر سے لوگ، حسن کا جنازہ اٹھا کوئی نہیں عزیزو۔ لیکن جب حسین کربلا میں مارا گیا تو تابوت آپ نے دیکھا ایک بیٹے نے دفن کر دیا، لیکن ہائے آج سید سجاد کا جنازہ اٹھا ہے۔ ارے ایک مرتبہ سارا مدینہ ٹوٹ کے آیا، واہ غربتہ، واہ مصیبتہ۔ ارے جب امام باقر کی نظر پڑی، طلب کے آواز دی، بابا آپ کے جنازے میں اتنے کادا دینے والے، اے بابا، ارے میرا دادا حسین، لا شبیہ تابوت آ رہی ہے، ارے زیارت کرو، ماتم کرو۔ واہ غربتہ، واہ مصیبتہ، واہ مصیبتہ، ہائے سجاد، ہائے سجاد۔ شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد، شام کا بازار عابد بیمار، 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 وہ شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، وہ شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، وہ شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، وہ شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، وہ شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، پاؤں میں بیڑی پاؤں کے گرابار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، پاؤں میں بیڑی پاؤں کے گرابار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا
کا بازار عابد بیمار پاؤں میں بیڑی تو کے گرا بار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار وہ شام کا بازار عابد بیمار 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 پاؤں میں بیڑی تو کے گرا بار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار وہ شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار پاؤں میں بیڑی تو کے گرا بار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سر سرور بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سر سرور بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سر سرور بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سر سرور بے مکلا بے چادر بلبے میں پھپھی مادر اور مجمع کفار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار بازار کی زیبائی کوٹوں پہ تماشائے 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 آدھا کی سفر آئی اور عالم تنہائی وہ بے کس لاچار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار دربار میں سروریاں آتے حرم گریا 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 اٹھنے لگا کوفہ اٹھنے لگا کوفہ محشر کا سوئے ساما جنبش میں ہے دربار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار وہ پائی تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کر پائی تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کر پائی تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کر پائی تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کر اس دشت پہ جو سر وہ تو ہے سر سرور کیسے کروں دیدار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار حاکم نے یہ سن پایا تو اور ستم ڈھایا حاکم نے یہ سن پایا تو اور ستم ڈھایا حاکم نے یہ سن پایا تو اور ستم ڈھایا حاکم نے یہ سن پایا تو اور ستم ڈھایا سرپوش کو سرکایا اور بچی کو دکھلایا چلائی وہ ایک بار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار خوش شمر سے فرما دو گردن میری کھلوا دو 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 سر بابا کا دلوا دو اور اس کو یہ سمجھا دو
सितमगार आबिद बीमार शाम का बाजार आबिद बीमार शाम का बाजार आबिद बीमार जिंदा में अली से गम करते बरम माता जिंदा में अली से गम करते हरम माता जिंदा में अली से गम करते हरम माता जिंदा में अली से गम करते हरम माता जिंदा में अली से गम जिंदा में अली से गम करते हरम माता जिंदा में अली से गम करते हरम माता माँ पूछती है पे क्यों वाक़ है ये पुरनाम क्या मर गई दिलदार आबिद बीमार शाम का बाजार आबिद बीमार शाम का बाजार आबिद बीमार शाम का बाजार आबिद बीमार हुसैन बीमार माँ हाय मेरा बीमार माँ हाय मेरा बीमार कत्ले शाह अना कत्ले शाह अना आयर गुर्बत की वो शान कत्ले शाह अना आयर गुर्बत की वो शान गश में पड़ा है तशना का हो जाए गम से न तमाम मेरा मारे माँ मेरा बीमार माँ जख्म लहू बरसाता है के छलकाता है बरसाता है दिल के छलकाता है दूर खाता जाता है लम्हा लम्हा काम बकाम मेरा बीमार बालों के पीछे हैं छुपे बालों के पीछे हैं छुपे हाथ बंधे हैं सर है खुले सामने है एक मजमा
کا زہر اگلتا ہے، سارا ہنستا ہے، دل کا زہر اگلتا ہے، خون کے آنسو روتا ہے، سر کو جھکائے تشنا کا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، تیسا دل پر لگتا ہے، دل پر لگتا ہے، ایک رسن میں بستا ہے، پر لگتا ہے، ایک رسن میں بستا ہے، سمر ستوں گر ہنستا ہے، لے لے کر ایک ایک کا نام، بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، او میرا باب یہ لیلا ہے، میرا باپ یہ پھیلا ہے، یہ کلثوم یہ کبرا ہے، میرا باپ یہ پھیلا ہے، یہ کلثوم یہ کبرا ہے، یہ معصوم سکینہ ہے، اور ہے زینب اس کا نام، میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، غم حسین نہ ہو کوں، خدا کرے دل سے، غم حسین نہ ہو کوں، خدا کرے دل سے، غم حسین نہ ہو کم، خدا کرے لے جاؤں میں لحد میں، لے جاؤں میں لحد میں، یہی غم خدا کرے دل سے، غم حسین نہ ہو کم، خدا کرے دل سے، غم حسین نہ ہو کم، خدا کرے پھیلے نشان حضرت عباس کی ضیا، نشان حضرت عباس کی ضیا، پھیلے نشان حضرت عباس کی ضیا، سارے جہاں پہ چھائے، جہاں پہ چھائے، سارے جہاں پہ چھائے، یہ پرچم خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کم، خدا کرے
میں ذبح پر ہو یا حسین، حب علی ہو دل میں ذبح پر ہو یا حسین، حب علی ہو دل میں ذبح پر ہو یا حسین، جب وقت نزع نکلے، وقت نزع نکلے، جب وقت نزع نکلے میرا دم خدا کرے، دل سے ہمیں حسین خدا کرے، دل سے ہمیں حسین نہ ہو کم خدا کرے، ڈر ڈر کے کہہ رہے تھے یہ آپس میں سب لائیں، ڈر ڈر کے کہہ رہے تھے یہ آپس میں سب لئی، ڈر ڈر کے کہہ رہے تھے یہ آپس میں سب لائیں، عباس ہو نہ نہر پہ، عباس ہو نہ نہر پہ، عباس ہو نہ نہر پہ ہم خدا کرے، دل سے ہمیں حسین نہ ہو کم خدا کرے، دل سے ہمیں حسین نہ ہو کم خدا کرے، اکبر نے شہ کے سامنے توڑا تھا جیسے دم، اکبر نے شہ کے سامنے توڑا تھا جیسے دم، اکبر نے شہ کے سامنے توڑا تھا جیسے دم، کوئی قدر نہ دیکھے، جدھر نہ دیکھے، کوئی قدر نہ دیکھے یہ عالم خدا کرے، دل سے ہمیں حسین نہ ہو کم خدا کرے، دل سے ہمیں حسین نہ ہو کم خدا کرے، خیمے میں کر رہی تھی سکینہ یہی دعا، خیمے میں کر رہی تھی سکینہ یہی دعا، خیمے میں کر رہی تھی سکینہ یہی دعا، آ جائے خیریت سے، آ جائے خیریت سے، آ جائے خیریت سے میرے ہم خدا کرے، دل سے ہمیں حسین نہ ہو کم خدا کرے، دل سے ہمیں حسین نہ ہو کم خدا کرے، دل سے ہمیں حسین نہ ہو کم خدا کرے، حسین 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 حسین، خاک میں نور حق کو چھپا کے کربلا تاب محشر بسا کے، ہر خاک میں نور حق کو چھپا کے کربلا تاب محشر بسا کے، آ رہا ہوں ابھی کربلا سے، 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 آ رہا ہوں ابھی کربلا سے،
خاک میں نور حق کو چھپا کے کربلا تابہ محشر بسا کے آ رہا ہوں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں ابھی کربلا سے آ رہا پوچھا زینب نے جو حال کرب و بلا بس وہ بیمار قیدی لرزنے لگا پھر سہارا لیا ایک دیوار کا رے بیٹھتے بیٹھتے یہ پھوپھی سے کہا کربلا رشک کعبہ بنا کے اس میں زہرا کے گوہر چھپا کے آ رہا ہوں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں ابھی کربلا میں جو پہنچا برنجوں میں ہر سر بریدہ پڑے دیکھے پاکیزہ تن اور ٹکڑوں میں بکھرے تھے کچھ گل بدن رہائے غربت کے نہ دفن اور نہ کفن ان گلوں سے گلستہ سجا کے رسم دفن شہیدان بھا کے آ رہا ہوں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں کربلا سے آ رہا ہوں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں ابھی کربلا سے ہائے لاش بابا کی بکھری تھی یوں علامہ سارے تن پر کہیں زخم تیروں سنا اور کہیں پر سموں کے نشان تھے آیا رے دست و پا تھے جدا ٹکڑے تھی پسلیاں پارا پارا وہ لاشا اٹھا کے خاک مقتل میں اس کو چھپا کے آ رہا ہوں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں ابھی کربلا رن میں بے سر تھا اکبر شبیہ نبی اس کے سینے میں برچھی تھی ٹوٹی ہوئی موت بھی دیکھ کر جس کو رونے لگی رے بے کسی منہ چھپائے سے سکتی رہی ساتھ ہی قبر شاہ خدا کے بھائی اکبر کی تربت بنا کے آ رہا ہوں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں ابھی کربلا لاشا بابا کا جس وقت روندا گیا لاشا اصغر کا بابا کے سینے پہ تھا روندے جانے سے ہائے اثر یہ ہوا کہ سینہ بابا کا اصغر کی تربت بنا سینہ شاہ کرب و بلا پہ اصغر تشنہ لب کو سلا کے آ رہا ہوں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں ابھی ہے پھوپھی جان شرمندہ ہوں آپ سے جا بجا ڈھونڈا اطراف میں نہر کے مجھ کو امہو کے بازو نہیں مل سکے ہاں مگر لاش کے چند ٹکڑے ملے بس وہ ٹکڑے سا بیٹے چچا کے ان کی چھوٹی سی تربت بنا کے آ رہا ہوں ابھی کربلا سے
بیمار، وہ شام کا بازار عابد بیمار، وہ شام کا بازار عابد بیمار، 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 شام کا بازار عابد بیمار۔ اللهم صل علی